السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ شام اور لبنان کے لیے امریکہ کے ایلچی ٹام بیریک نے شام کی نئی حکومت کی حمایت بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکام کے ساتھ مل کر کام کرنے کے حوالے سے کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ ٹام بیریک، جو ترکیہ کے سفیر بھی ہیں، انہوں نے بیروت میں خبر رساں ادارے ایسوسیٹ پریس کو دیے گئے ایک انٹرویو میں شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعاون کی وجہ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ملک ابھی تک 14 سال کی خانہ جنگ کے اثرات سے نہیں نکل سکا، جبکہ فرقہ وارانہ تشدد سے بھی تباہی ہو رہی ہے اور اس کے حکام کے ساتھ مل کر اسے اتحاد کی طرف لانا چاہیے۔ انہوں نے اسرائیل کی جانب سے شام میں کی جانے والی مداخلت کے بارے میں تنقید کی لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے خطے کو استحکام کی طرف لانے کی کوششیں پیچیدہ ہو گئی ہے۔ ٹام بیریک کا یہ موقف جنوبی صوبے سویدا میں ایک مذہبی اقلیت کی دروز ملیشیا اور سنی مسلم قبائل کے درمیان ایک ہفتے سے زائد تک جاری رہی جھڑپوں کے بعد سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ میں عالمی ادارہ صحت WHO کے عملے کی رہائش گاہ پر 3 بار حملے کیے ہیں، ساتھ ہی اس کے مرکزی گودام پر بھی حملہ کیا اور عملہ اور ان کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈھنوم گیبریسس نے آج ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ حملہ دیر البلح میں عملے کی رہائش گاہ پر کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے عمارت میں داخل ہو کر خواتین اور بچوں کو جھڑپوں کے دوران پیدل مواسی کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ ٹیڈروس نے کہا کہ مرد عملہ اور ان کے اہل خانہ کو ہتھکڑیاں لگا کر برہنہ کر کے موقع پر ہی تفتیش کی گئی اور بندوق کی نوک پر جانچ پڑتال کی گئی۔ مزید کہا کہ WHO کے 2 کارکنان اور ان کے کنبے کے افراد کو حراست میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 3 افراد کو بعد میں رہا کر دیا گیا، لیکن ایک کارکن تاحال زیر حراست میں ہے۔ رسائی ممکن بننے پر WHO کے 32 کارکنوں اور ان کے اہل خانہ کو دفتر منتقل کیا گیا۔ WHO نے حراست میں لیے گئے عملے کی فوری رہائی اور تمام عملے کے تحفظ کا مطالبہ کیا۔ دیر البلح میں اسرائیلی انخلا کے تازہ ترین حکم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹیڈروس نے اس بات پر زور دیا کہ اس نے WHO کے کئی دفاتر کو متاثر کیا ہے، جس سے ادارے کی غزہ میں کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوئی ہے اور صحت کے نظام کو مزید تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف نے محصور غزہ میں ایک انسانی ساختہ آفت قرار دیے گئے وسیع پیمانے کے فاقہ کشی بحران پر سخت انتباہ جاری کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی جاری امدادی ناکہ بندی بچوں میں مہلک غذائی قلت کو بڑھا رہی ہے۔ یونیسیف نے آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اسرائیلی محاصرے کے تحت روزمرہ کی زندگی کی تاریک تصویر کو جگہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ فاقہ کشی سے لوگ مر رہے ہیں۔ یونیسیف نے کہا کہ بچوں میں مہلک غذائی قلت تباہ کن سطح تک پہنچ رہی ہے اور مزید کہا کہ خوراک خطرناک حد تک کم ہے اور صاف پانی ہنگامی سطح سے بھی نیچے ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے مزید کہا کہ امداد کو سختی سے محدود کر دیا گیا اور اس تک رسائی خطرناک ہے۔ صورتحال کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے یونیسیف نے کہا بہت بے بس ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کو ہر قسم کی امداد کو وسیع پیمانے پر خاندانوں تک پہنچانے کی اجازت دی جانی چاہیے، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ غزہ میں بچوں اور خاندانوں کے لیے بھوک اور ایک ہولناک حقیقت ہے۔ یونیسیف نے کہا اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ امداد کو فوری طور پر اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ حالیہ امریکی فضائی حملوں سے شدید نقصان کے باوجود تہران اپنے جوہری پروگرام سے دستبردار نہیں ہوگا، کیونکہ یورینیم کی آفزودگی ہمارا قومی فخر ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے فاکس نیوز کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ فی الحال آفزودگی روک دی گئی ہے کیونکہ نقصانات سنگین اور شدید ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم آفزودگی ترک نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہمارے اپنے سائنسدانوں کی کامیابی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مستقبل کے کسی بھی جوہری معاہدے میں ایران کی آفزودگی کا حق شامل ہونا چاہیے۔ عراقچی کا یہ بیان 22 جون کو ایران کے ساتھ اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے جواب میں زیر زمین فورڈو سائٹ سمیت ایران میں 3 جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملوں کے چند ہفتوں بعد سامنے آیا ہے۔ عراقچی نے اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ تنصیبات کو شدید طور پر تباہ کر دیا گیا، البتہ یہ اصرار کیا کہ ایران کی جوہری مہارت برقرار ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، ہمارا جوہری پروگرام، ہمارا آفزودگی کا پروگرام باہر سے درآمد کیا گیا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جسے بمباری سے تباہ کیا جا سکے۔ امریکہ نے آج منگل کو اعلان کیا کہ وہ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے سے ایک بار پھر دستبردار ہو جائے گا، کیونکہ واشنگٹن اسے اسرائیل مخالف تعصب کے طور پر دیکھتا ہے۔ صرف 2 سال بعد دوبارہ شمولیت اختیار کی۔ وائٹ ہاؤس کی ڈپٹی ترجمان اینا کیلی نے نیو یارک پوسٹ کو بتایا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو یونیسکو سے دستبردار کرنے کا فیصلہ کیا، جو کہ بیدار، تفرقہ انگیز ثقافتی اور سماجی مقاصد کی حمایت کرتا ہے، جو کہ امریکیوں نے نومبر میں ووٹ دیا تھا۔ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یونیسکو اور وائٹ ہاؤس نے فوری طور پر امریکہ کے اس اقدام کی تصدیق نہیں کی۔ یہ تیسری بار ہوگا کہ امریکہ پیرس میں قائم یونیسکو سے نکل رہا ہے اور ٹرمپ انتظامیہ کے دوران یہ دوسری بار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پہلی مدت کے دوران پہلے ہی دستبردار ہو چکے تھے اور جو بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے تنظیم میں دوبارہ شمولیت اختیار کی درخواست کے بعد امریکہ 5 سال کی غیر حاضری کے بعد واپس آیا۔ آج منگل کو فلپائن کے دارالحکومت میں شدید سیلاب نے ہزاروں افراد کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا اور اسکولوں اور سرکاری
دفاتر کو بند کر دیا گیا، جبکہ ساحل کے قریب ایک نیا طوفان بن رہا تھا۔ نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ کونسل کے مطابق گزشتہ روز ایشنگ مینڈری طوفان وپا کے ملک سے گزرنے کے بعد کم از کم 6 افراد ہلاک اور مزید 6 لاپتہ ہیں۔ آج منگل کو بارش کے بعد مارکینا ندی میں طغیانی آنے سے منیلا کے کئی محلوں میں لوگوں نے بچھڑوں تک گہرے سیلابی پانی کو پایا۔ دریا کے کنارے رہنے والے 23,000 سے زیادہ افراد کو راتوں رات ان کے گھروں سے نکال کر اسکولوں، دیہاتی ہالوں اور ڈھکے ہوئے صحنوں میں منتقل کر دیا گیا۔ 47,000 مزید افراد کو دارالحکومت کے کیوزون، پیسک اور کالوکان علاقوں کے ساتھ ساتھ مرکزی سرکاری ضلع سے نکالا گیا۔ مارکینا ریسکیو آفس کے ویلما چین نے کہا ہے کہ عام طور پر یہ لوگ نچلے علاقوں جیسے ندیوں کے قریب سے ہوتے ہیں، جنہوں نے بتایا کہ دریا کی اونچائی 18 میٹر تک پہنچ گئی تھی۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آج منگل کے روز خبردار کیا کہ فلسطینیوں کا روٹی کے ٹکڑے یا پانی کی گھونٹ کی کمی کی وجہ سے مرنا ناقابل قبول ہوگا۔ استنبول میں ایک تقریر کے دوران اردوغان کا یہ انتباہ غزہ میں اسرائیل کی مہم کے خلاف بین الاقوامی تنقید کے بڑھتے ہوئے شور کے درمیان سامنے آیا ہے، جس نے ایک انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی وقار کا کم سے کم بھی حامل کوئی شخص اس ظلم کو قبول نہیں کر سکتا، جس میں روزانہ درجنوں بے گناہ لوگ اس لیے مر رہے ہیں کیونکہ انہیں روٹی کا ایک ٹکڑا یا پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اردوغان اسرائیل کے اکثر ناقد رہے ہیں، لیکن ان کا یہ اعلان ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب اسرائیل کو اقوام متحدہ کی ایجنسیوں اور بین الاقوامی دارالحکومتوں کی جانب سے شہری زندگیوں کے تحفظ اور غزہ میں امداد کی اجازت دینے کی کئی مطالبات کا سامنا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کالس نے کہا ہے کہ اسرائیلی افواج کو خوراک کی تقسیم کے مقامات پر لوگوں کو ماننا بند کرنا چاہیے، اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ والکر ٹرک نے اسرائیل کو خبردار کیا کہ وہ ممکنہ طور پر بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ ترک زمینی گاڑیوں کے معروف صنعت کار کیچمنٹ جیلر نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس ہفتے استنبول میں منعقد ہونے والے بین الاقوامی دفاعی صنعتی میلہ IDEF 2025 کے دوران ہلکی ٹیکٹیکل گاڑی ایرن کے لیے ملیشیا کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کریں گے۔ کیچمنٹ جیلر IDEF 2025 میں بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے والی گھاٹ سے بچاؤ کے نظام سے لیس بختربند گاڑی حضر اور ترکیہ میں اپنی نوعیت کی واحد بغیر انسان کے چلنے والی زمینی گاڑی اوئیکا 2 کے ایک خصوصی ورژن کے ساتھ شرکت کریں گے۔ یہ UKAP یعنی ریموٹ کنٹرولڈ ہتھیار پلیٹ فارم اور ٹریکنگ سسٹم سے لیس ہوگی۔ حضر گاڑی میں مضبوط بختر وی ٹائپ مونوکوک ڈھانچہ اور جھٹکا جذب کرنے والی نشستیں شامل ہیں، جو اسے بارودی سرنگوں اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہ گاڑی 400 ہارس پاور کے انجن سے لیس ہے، جو دیہی اور شہری شدید جنگی حالات میں اعلیٰ کارکردگی فراہم کرتا ہے۔ گاڑی کا ریموٹ کنٹرول ہتھیار نظام حرکت پذیر اہداف کو لاک کر سکتا ہے۔ ایپل نے سعودی عرب میں اپنے ریٹیل اسٹور کے دائرہ کار کو وسعت دیتے ہوئے ایپل اسٹور کی ویب سائٹ اور اپلیکیشن کا آغاز کیا۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق آن لائن اسٹور میں پہلی مرتبہ عربی زبان میں کسٹمر سروس اور سپورٹ بھی فراہم کی جائے گی۔ اسٹور انتظامیہ نے کہا ہے کہ آن لائن اسٹور کی دستیابی سعودی عرب میں صارفین کے لیے نئے دور کا آغاز ہے، جہاں وہ ایپل کے مکمل مصنوعات کی خریداری کر سکیں گے۔ اس موقع پر ایپل کے سینئر نائب صدر برائے ریٹیل دیردری اوربرائن نے کہا ہے کہ ہمیں یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایپل اسٹور کی آن لائن ویب سائٹ اور اپلیکیشن اب سعودی عرب میں دستیاب ہے۔ ہم اپنے صارفین کو ایپل کی مصنوعات اور خدمات کی مکمل رینج کو دریافت کرنے اور خریدنے کا ایک نیا طریقہ فراہم کر رہے ہیں۔ سعودی وزارت خارجہ نے آج منگل کو 28 ممالک کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ غزہ میں جنگ اب ختم ہو جانی چاہیے۔ آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا کہ غزہ میں شہریوں کی تکالیف نئی گہرائیوں تک پہنچ چکی ہے۔ انہوں نے امدادی اشیاء کی کمی اور شہریوں بشمول بچوں کی غیر انسانی ہلاکتوں کی مذمت کی، جو اپنی پانی اور خوراک کی بنیادی ضروریات پورے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیان میں غزہ کی وزارت صحت اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق امداد کے حصول کے دوران 800 سے زائد فلسطینیوں کی حالیہ ہلاکتوں کو خوفناک قرار دیا گیا۔ سعودی وزارت ثقافت کی جانب سے گزشتہ سال مقامی اور بین الاقوامی ثقافتی سرگرمیوں میں نمایاں شرکت ریکارڈ کی گئی۔ مملکت کے مختلف علاقوں میں 200 سے زائد ثقافتی ایونٹس منعقد کیے گئے۔ اخبار 24 کے مطابق ثقافتی سرگرمیوں کے بارے میں وزارت کی سالانہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال مملکت کے مختلف شہروں میں ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کرنے والوں کی تعداد 9.9 ملین رہی، جن میں سے 65 لاکھ افراد نے یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل مقامات کی سیاحت کی۔ گزشتہ سال وزارت ثقافت نے مقامی اور عالمی پر متعدد ثقافتی سرگرمیوں میں شرکت کی۔ عالمی سطح پر سینما انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ کوکنگ پروگرامز کو بھی فروغ دیا گیا۔ ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے فنون لطیفہ، ثقافتی شوز اور موسیقی کے بارے میں ورکشاپس کا انعقاد بھی عمل میں لایا گیا، جبکہ انٹرنیشنل ریڈ سی فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں فلم اتھارٹی کے تعاون سے 29 فلمیں دکھائی گئی۔
सऊदी अरब के अलबाहा अपनी रिवायती दस्तकारी के लिए भी मशहूर है। बच्चों और नौजवानों को इस हुनर की बुनियादी गुण सिखाने के लिए अलबाहा क्राफ्ट्समैन फोरम ने एक प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसका इंतजाम टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कॉरपोरेशन की तरफ से किया गया। फोरम के सुपरवाइजर नवाफ हरबी ने बताया कि फोरम में 10 स्पेशलाइज्ड तरबियती कोर्सेस रखे गए हैं, जिनमें क्रोशिया से गाड़ियाँ बनाने, खजूर के तने और पत्तों से बुनाई और पत्थरों और मार्बल में कुंदाकारी के कोर्स भी शामिल हैं। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक ये कोर्सेस माहिर इंस्ट्रक्टर्स की निगरानी में कराए जा रहे हैं, जो हुनर और रिवायती महारतों और जदीद डिज़ाइन को मिलाकर यकजा कर देते हैं और ऐसा तवाज़ुन पैदा करते हैं जो सकाफती विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करता है और आज की मार्केट की डिमांड भी पूरी करता है। अबूधाबी एयरपोर्ट्स ने रवां साल 1 जनवरी से 30 जून के दरमियान 15.8 मिलियन से ज़्यादा मुसाफिरों का खैर मकदम किया, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 13% इजाफा है। वाम के मुताबिक अबूधाबी के ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का किरदार अहम रहा। इस साल जून के आखिर तक 15 मिलियन मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता साल से 13% ज़्यादा है। 2025 के पहले 6 माह के दौरान अबूधाबी के 5 एयरपोर्ट से परवाज़ों की तादाद 1,33,533 रही, जो गुज़िश्ता साल से 9% इजाफा है। ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज़ों की तादाद 93,858 रही, जबकि 2024 में इस अरसे में परवाज़ों की तादाद 84,286 रही थी। 11% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया।